بیانات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے پہلے مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ محمدیہ رائے دروگ۔ آپ کا عنوان ہوگا قبولیت اعمال کے شرائط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ لائق احترام صدر اجلاس، ذمہ داران جماعت و جمعیت، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، آپ کے سامنے موضوع کا اعلان کیا گیا، قبولیت اعمال کے شرائط۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، صرف ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس لیے کہ آخرت میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو دنیا میں عمل کرنے کے باوجود خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا ہم تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہے۔ دنیا میں عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے باوجود آخرت میں وہ خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، عمل میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، عمل کا بڑا جذبہ تھا ان کے پاس، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ یہ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، ہمیشہ عمل میں آگے رہتے تھے، وہی لوگ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہیں۔ معلوم کیا ہوا دونوں آیتوں سے؟ کہ ہمیں صرف عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں صرف عمل کی ترغیب نہیں دلاتی ہے، بلکہ عمل کے ساتھ کچھ ایسے حدود و قیود، ایسے کچھ کنڈیشن لگاتی ہے ہمارے عمل میں، جو کنڈیشن اگر ہمارے عمل میں پائے جائیں گے تو ہمارا وہ عمل آخرت میں اللہ کے پاس قبول ہوگا، ہمارا وہ عمل آخرت میں ہمارے کام آئے گا، ہمارا وہ عمل آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، ہمارے اس عمل سے رب کی رضا حاصل ہوگی۔ اس اعتبار سے اس موضوع کو سمجھنا اور اس موضوع کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں عمل تو کریں لیکن ہمارا یہ عمل آخرت میں کام نہ آئے۔ سب سے پہلے قبولیت اعمال کے شرائط میں پہلی شرط ایمان ہے، توحید ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو۔ کسی کافر، کسی مشرک کا کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ
جو بھی عمل صالح کریں گے، چاہے عمل کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں، اور ان پر ذرہ برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ مشرکین مکہ بہت سارے خدمات انجام دیتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستؤون عند اللہ۔ خانہ کعبہ کی تم خدمت کر لیے، حاجیوں کو پانی پلا دیے، تو کیا تم نے اس عمل کو، اس خدمت کو اس شخص کی طرح بنا دیا جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرتا؟ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، بظاہر وہ عمل کتنا بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن جدعان کا ذکر کیا جو سادات قریش میں سے تھا۔ کان ابن جدعان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ پوچھا فہل ذاک نافعہ، کیا اس کی یہ نیکیاں، اس کے یہ اچھے کام اسے آخرت میں کچھ فائدہ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفع فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ اس کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ اچھے کام آخرت میں اسے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہو، توحید ہو، صحیح عقیدہ ہو۔ اگر ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے، توحید میں خلل ہو، شرک سے ہمارا ساز باز ہے، یاد رکھیں شرک ایک ایسا وائرس ہے، ایک ایسی گندگی ہے جو ہمارے اعمال میں داخل ہو جائے تو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں، خالص ایمان، خالص توحید پر ہم قائم رہیں۔ یہ قبولیت اعمال کے لیے پہلی شرط۔ دوسری شرط، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں، ہمارے اعمال پر ہم کو آخرت میں اجر و ثواب ملے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اپنے عمل کو ہم ریاکاری سے بچائیں۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کے لیے بہت ضروری، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ساری شریعتوں میں دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ۔ ایک آدمی جنگ میں جانا چاہتا ہے، اس کا دو مقصد ہے، وہ ثواب کمانا چاہتا ہے اور نام کمانا چاہتا ہے، ثواب کمانا چاہتا ہے اور نام کمانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول ما لہو، اسے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 بار اس نے یہی سوال کیا، تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث پیش کی، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اگر ہم اللہ کے لیے عمل نہیں کریں گے، قیامت کے دن جب بدلے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے سے انکار کر دے گا اور کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ جاؤ ان کے پاس، دنیا میں جن کے لیے تم عمل کرتے تھے، جن کو خوش کرنا چاہتے تھے، جاؤ ان سے پوچھو کیا وہ تمہارے عمل کا تمہیں بدلہ دیں گے؟ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ جسے
بدلہ دینے سے محروم کر دے، کون اسے بدلہ دے سکتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس نیت سے، جس کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ آج ریاکاری کا ایک بہت ریاکاری عام ہے، ہر چیز میں ریاکاری۔ آج ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیے لوگ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، اس کی سیلفی باقاعدہ طواف کرتے ہوئے سجدے میں رو رہے ہیں، اس کی ویڈیو، اس کی فوٹو ڈال رہے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ اللہ کے لیے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل میں ریاکاری آ گئی، جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ اس لیے ہم آخرت میں خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہمارے پاس نیکیاں محدود ہیں، پہلے سے ہمارے پاس نیکیاں محدود ہیں، جیسی عبادت ہم سے ہونی چاہیے ویسی عبادت ہم سے نہیں ہو رہی، ہم عمل میں پیچھے ہیں، کمزور ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے اعمال میں اتنی ریاکاری؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ریاکاری کے فتنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ جو بھی عمل کرو خالص اللہ کے، دنیا والوں کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا والے دیکھیں نہ کہیں، نہ دیکھیں، تعریف کریں نہ کریں، ہم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اخلاص کا یہ درس ہم یہاں سے لے کر جائیں، جہاں بھی ہم رہیں، جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے، اللہ کو راضی کریں۔ یہ عمل کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہم ضروری چیز ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے ایک تیسری شرط اتباع سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ فَلَا بُدَّ فِيهِ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ وَصَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رسول اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی رکن ذکر کیا۔ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تب جا کر کے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ سورہ ملک کے شروع میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اچھے عمل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ احسن عمل کیا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ احسن عمل کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اخلصه واصوبه، لا بد في العمل ان يكون خالصا لله، ان يكون خالصا صوابا۔ کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے کہ وہ خالص ہو اور صواب ہو۔ فالخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنة، یعنی وہ اللہ کے لیے عمل کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہمارا عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے اس کے پیچھے ہم کتنا وقت لگائیں، کتنی محنت کریں، کتنا پیسہ خرچ کر دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی نظر میں مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن اللہ جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ ہم ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کریں۔ آج
ऐसे मुसलमानों की कमी नहीं है जो जानबूझकर नबी की सुन्नतों से एराज करते हैं, अमल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तिलावत करते हैं, हज उम्रे करते हैं, लेकिन हम जानबूझकर नबी की सुन्नतों की मुखालिफत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारे इमाम की बात नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये तरीका हमारे मसलक और हमारी जमात के मुताबिक नहीं। याद रखो, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 की तफसीर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहा, नबी की आवाज पर अगर आवाज बुलंद करोगे तो तुम्हारी इस गुस्ताखी और बेअदबी से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ लोगों, नबी की शान में गुस्ताखी करने से, नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करने से तुम्हारी नेकियां अगर बर्बाद हो सकती हैं, कितनी बड़ी नादानी की बात है कि तुम नबी की बात पर अपने इमाम की बात को मुक़द्दम रखते हो। क्या तुम्हारी नेकियां बर्बाद नहीं होंगी? आज खुल्लम खुल्ला नबी की सुन्नतों की मुखालिफत होती है। ये कह करके नबी की हदीसों और सुन्नतों का रद्द कर दिया जाता है कि हमारे इमाम की बात नहीं, मैं तो हनफी हूं, न मानूंगा फरमाने हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, इन्ना रजुला लयुसल्ली 60 सना। गौर से सुने, मसल की तासुब अपने सहनों से निकाल दो। कितने लोग हैं बदनसीब हैं, हज उम्रे के लिए जाते हैं, हरम में उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है, लेकिन सिर्फ इसलिए इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं कि हमारे मौलवी साहब ने हमको ये समझा कर भेजा है कि अगर उस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह, सुन्नत से एराज करने वाला कितने बड़े खैर से महरूम होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना रजुला ला युसल्ली 60 सना वमा तुक़बलु लहू सलातुन। एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता है, मतलब पूरी जिंदगी नमाज पढ़ लिया, लेकिन उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती, एक भी नमाज कबूल नहीं होती। इस हदीस को ज़हन दिमाग में बिठा करके जाओ। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जमात की नमाज पढ़ रहे हैं या नबी की नमाज पढ़ रहे हैं? नबी की नमाज पढ़ रहे हैं या अपने इमाम की नमाज पढ़ रहे हैं? इस हदीस को अपने जहनों में बिठा कर जाओ। एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता है और उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। लअल्लहु युतिम्मु रुकू वला युतिम्मु सुजूद। क्यों? हो सकता है कि रुकू मुकम्मल करता हो लेकिन सजदा मुकम्मल ना करता हो सकता है कि सजदा मुकम्मल करता हो लेकिन रुकू मुकम्मल ना करता। सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा, फजर की 2 रकात सुन्नत के बाद फिर सुन्नत पढ़ रहा है, 2 रकात पढ़ते जा रहा है। नमाज से वो फारिग हुआ, उसको जाकर उसको रोके। उस शख्स ने पलट कर जवाब दिया और कहा, युअज़्ज़िबुनिल्लाहु अला सलाह, कैसी बात करते हो? क्या अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अज़ाब देगा? नमाज ही तो पढ़ रहा हूं, क्या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पर अज़ाब देगा? सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने पर अज़ाब नहीं देगा, वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ सुन्नह। तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, नबी के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह तुझे अज़ाब देगा। मुहद्दिस ज़माना शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाज़ा मिन बदाइअ अजवबत सईद बिन मुसय्यिब व हुवा सलाहुन क़विय्युन अलल मुब्तदिईन। सईद इब्न मुसय्यिब के निराले जवाबात में से ये जवाब है, और ये बिदातियों के लिए एक बहुत नंगी तलवार है, मजबूत हथियार है, जो हर बिदात को सवाब समझकर, नेकी समझकर करते हैं। और जब अहले सुन्नाह उनके उस अमल पर, बिदात पर नकीर करते हैं, रद्द करते हैं, तो कहते हैं ये लोग हमको नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जिक्र करने से रोकते हैं, तिलावत करने से रोकते हैं। हम नमाज, जिक्र, तिलावत से नहीं रोकते, बल्कि सुन्नत की मुखालफत से रोकते हैं।
کہا تمہارے نماز پڑھنے پر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن تم نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اس لیے اللہ عذاب دے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور کہا ما صلیتا، غور سے سنیں، غور سے سنیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ توحید اور سنت کی جو نعمت ہمیں حاصل ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور زندگی کی آخری سانس تک اسی توحید و سنت پر قائم رہو اور دنیا والوں کو اسی توحید و سنت کی دعوت دیتے رہو۔ طوبیٰ لمن مات علی الاسلام والسنہ، امام احمد السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا من مات علی الاسلام والسنہ مات علی الخیر کلی، جسے توحید و سنت کی سعادت حاصل ہو جائے، توحید اور سنت کے مطابق جس کی زندگی گزر جائے، تو سمجھئے کہ اس کی موت خیر اور بھلائی کا، ہر خیر اسے حاصل ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدے جلدی جلدی کر رہا ہے، کہا ما صلیتا، اس کے بعد کہا وَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حال میں مر گیا، تیری اس حال میں موت ہوگی، تو یاد رکھ لے نبی کے طریقے کے خلاف تیری موت ہوگی، نبی کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت، مطابعت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان اور توحید کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اور اخلاص ضروری ہے، ہم اللہ کے لیے کام کریں۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کریں، اور چوتھی چیز ہمارے عمل میں تقویٰ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک بیٹے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اللہ نے ایک اصول ذکر کر دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ عمل کرنے والے تو سب ہیں، عمل کرنے کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا سب کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ اللہ نے کنڈیشن لگایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھیے صحابہ کرام کو قبولیت اعمال کی کیا فکر ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا لأن استيقن ان اللہ تقبل منی صلاة واحدہ احب الی من الدنیا وما فیہا فإن اللہ یقول انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی ایک نماز قبول کر لی ہے، ایک نماز، اگر اللہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری زندگی کی ایک نماز قبول کر لی ہے، تو یہ میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور آخری بات، عمل قبول ہونے کے لیے ہماری روزی، ہماری غذا، ہمارا لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے، ہماری روزی حلال ہونی چاہیے۔ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یاد رکھو کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ روزی، حلال روزی کھاؤ۔ اے رسولوں کی جماعت، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ کہا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس شخص کے پاس یاد رکھو دعا کی قبولیت کے لیے پانچ شرائط ہیں، پانچ چیزیں اسے حاصل ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ وہ مسافر ہے، مجبور ہے، اشعث اغبرا، اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلاتا ہے، اور رب کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا۔
اللہ کے سامنے اس کی صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر کے یا ربی کہہ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، الہا و زاری کر رہا ہے۔ جو اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، خالی واپس نہیں کرتا۔ پانچ شرائط ہیں اس کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام، جو اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، سفر میں ہے، مجبور ہے، اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی دعا ہو؟ اپنی غذا کو حلال بناؤ، اپنی روزی حلال بناؤ، اور حلال روزی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یاد رکھو ہماری روزی کا تعلق صرف ہماری صحت سے نہیں، ہماری روزی کا تعلق، ہمارے لقمے کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، ہماری غذا کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، ہماری غذا کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، ہماری روزی کا تعلق ہماری اولاد سے ہے۔ اگر ہماری روزی حلال ہوگی، ہمارا لقمہ حلال ہوگا، ہماری عبادت قبول ہوگی، ہماری اولاد فرما بردار ہوگی، ہمیں اللہ کی عبادت پہ لذت ملے گی۔ ورنہ یاد رکھو حرام لقمہ کھائیں گے اور حرام لقمے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اولاد باغی بنے گی، نافرمان ہوگی۔ اس لیے خلاصے کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، توحید ہو۔ بغیر ایمان اور توحید کے کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اور دوسری چیز اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہم عمل کریں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم تلاش کریں۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کریں گے، کتنی بھی اس کے پیچھے محنت لگا دے، کتنا خرچ کر دے، کتنا وقت لگائیں، لیکن وہ عمل اللہ کی نظر میں مردود ہے۔ اور تقویٰ کی زندگی گزارے، متقی بنے، اور ہماری روزی کو حلال بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرات، اب اس کے بعد دوسرے مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ فاروق محمدی مدنی حفیظہ اللہ، امام و خطیب مسجد سلفیہ میسور۔ آپ کا عنوان ہوگا اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، علماء اکرام، آپ تمام شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، میرا عنوان گفتگو ہے اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ سب جانتے ہیں جو معاشرہ اور سماج ہے، سماج دو لوگوں سے وجود میں آتا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اس اعتبار سے عورت اسلامی سماج کا آدھا حصہ ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں قیامت کے قرب عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی، یعنی سماج اور معاشرے کا آدھا حصہ عورتیں ہیں، بلکہ قیامت کے قرب آدھے سے زیادہ حصہ عورتوں کا ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جس طرح مرد کا سماج کے اصلاح میں کردار ہے، اسی طرح خواتین کا بھی سماج کے اصلاح میں کردار ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ، اسلام عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار دیتا ہے۔ جیسے لڑکا پیدا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح لڑکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جاہلیت کی رسم قرار دیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جاہلیت میں لوگوں کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ حیا اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے چھپے چھپے پھرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جاہلیت کی رسم ہے، طریقہ ہے، جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ
اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو عبداللہ، نکاح کرو، شادی کرو، اور شادی سے اللہ تمہیں جو اولاد دے گا، چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین نے کہا، اگر تمہاری اولاد تمہاری زندگی میں مر گئی، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر کسی مسلمان کا بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اگر کسی کی اولاد اس کی زندگی میں مر جاتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، اسے جنت ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا، نکاح کرو، اللہ جو بھی تمہیں اولاد دے، چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے، اگر وہ تمہاری زندگی میں فوت ہو گئے، تم نے صبر کیا، تمہارے لیے جنت ہے۔ کہا اگر ایسا نہ ہوا، تم ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، بچے زندہ ہیں، اگر ماں باپ انتقال کر جاتے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری اولاد کی دعا آخرت میں تمہیں نفع پہنچائے گی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ یہ کیسے ہو گیا، عمل کا سلسلہ تو میرا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتا ہے، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، نفع کے اعتبار سے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ دنیا میں آپ کے لیے مفید ہے، آخرت میں آپ کے لیے مفید ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی تفریق شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ امت محمدیہ کی تعداد جتنی زیادہ ہو اتنا خیر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ طریقہ تھا، جب بھی انہیں کسی بچے کی پیدائش کی خبر ملتی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری زندگی کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صرف اتنا پوچھتی تھی، حل خلق سویہ، کیا جو بچہ ہوا ہے، اولاد ہوئی ہے، کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوری زندگی کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ام المومنین ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، نبی کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی اور یہ نبی کو پسندیدہ ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائی، اسلام اس تفریق کو نہیں مانتا۔ عورتیں سماج کا حصہ ہیں، بنیادی حصہ ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ عورتیں مردوں کی ماں ہیں۔ دنیا میں جتنے مرد ہیں وہ انہی عورتوں کے ذریعے سے دنیا میں آتے، وہ ان کی مائیں ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے عورتوں کا سماج کے اسلام میں بہت بڑا کردار ہے۔ کیسے کردار ہے؟ عورت جس شکل میں بھی ہوتی ہے، سب سے پہلی شکل اس کی کیا ہے؟ عورت جو بحیثیت بیوی کے گھر میں ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ دار ہے۔ اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو گھر میں صحیح ڈھنگ سے پورا کرے، یقین جانیے سماج تو انہی گھروں سے بنتا ہے، گھر گھر سے محلہ بنتا ہے، انہی محلوں سے شہر بنتا ہے، انہی شہروں سے ملک بنتا ہے، انہی ملکوں سے دنیا ہے۔ اگر گھر گھر کے اندر عورت اپنا صحیح کردار ادا کرے، یہ گھر ہمارے لیے اطمینان و سعادت کا ذریعہ ہوں گے۔ میرے محترم بھائی، وقت نہیں میرے پاس، باختصار اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ سماج کی اصلاح میں عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، میں بطور نموذج ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں پیر رسول سے ان کا نکاح ہوا، کم عمر تھی وہ، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام مسلمان مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی رہنما ہے، ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ دیکھو ام المومنین کو، سیکھو ام المومنین سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمر صحابیہ اللہ کے نبی کی زوجہ نکاح ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال کی کشادگی نہیں تھی۔ خود ام المومنین کہتی ہیں چاند پر چاند طلوع ہو جاتا، ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر ام المومنین نے کبھی رسول کو اذیت نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ، رسول کی خدمت میں لگی رہی، اپنے شوہر سے راضی رہی اور شوہر سے دین کا علم سیکھتی رہی، حتیٰ کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ام المومنین کے کمرے میں اللہ کے نبی موجود ہے۔ انتقال کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
حضرت ام المومنین دم کرتی ہیں، معوذات پڑھ کر کے دم کرتی ہیں، یعنی شوہر کے دنیا سے رخصت ہونے تک انہوں نے شوہر کی خدمت کی، اور رسول کے دنیا سے جانے کے وقت حضرت عائشہ کی عمر محض 18 سال ان کی عمر تھی۔ اس کے بعد تقریباً 50 سال تک حضرت عائشہ زندہ تھی، 50 سال تک وہ زندہ تھی۔ 58 یا 57 ہجری میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ سوچئے 18 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد 50 سال تک، آدھی صدی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سماج کو، امت اسلام کو نفع پہنچاتی رہی۔ پردے کے آڑ سے ام المومنین نے لوگوں کو دین سکھایا، عقیدہ سکھایا، احکام سکھائے، آداب سکھائے، اخلاق سکھائے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں پورے اسلام کا 1/4 حصہ، یعنی پوری حدیثوں کو اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں، ایک پورا حصہ ام المومنین نے روایت کیا ہے۔ 1/4 اسلام کو روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے پردے کی آڑ سے امت کو اپنا علم دیا، ان کی رہنمائی کی، ان کی توجیہ کی، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کوئی معمولی علم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا علم، حدیث کا علم، فرائض کا علم، حساب کا علم، طب کا علم، تاریخ کا علم، الشعر کا علم، ایام العرب کا علم، ان تمام فنون میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مہارت رکھتی تھی۔ آج آپ دیکھیے پردہ نشین خواتین اسلام اگر وہ اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کریں، علم سے مسلح ہوں اور آنے والی نسلوں کو اگر وہ تعلیم دیں، کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھانجے ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور یہ امت کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ فقہاء 7 مدینہ کے سب سے بڑے 7 جو علماء تھے ان میں حضرت عروہ بن زبیر کا نام ہے۔ عروہ بن زبیر نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ تابعی کہتے ہیں تمام لوگ ابو ہریرہ کے پاس بھی علم حاصل کرتے تھے، زید بن ثابت کے پاس بھی علم حاصل کرتے تھے، مگر حضرت عروہ بن زبیر ان کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اتنا علم حاصل کیا انہوں نے ام المومنین سے کہ مدینہ کے سب سے بڑے 7 علماء میں عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام شامل ہو گیا۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے اپنے علم سے امت کو فائدہ پہنچایا۔ صرف علم نہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک بازی اور ان کا پردہ، ان کی حیا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اگر عورت سماج میں اصلاح چاہتی ہے، کم از کم اگر عورت گھر کے اندر ٹہری رہے، بے پردگی سے، بے حجابی سے اپنے آپ کو بچائے، سماج کے درجنوں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اگر عورت سماج کی اصلاح کرنا چاہتی ہے، اگر وہ حیادار ہو، پردہ شعار ہو، پردے میں رہنے کی عادی ہو، گھر میں رک کر رہنے والی ہو، سماج سے کئی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پردہ، آپ کا حجاب کیسا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں رسول کو دفن کیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو بھی اسی کمرے میں دفن کیا گیا ہے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی کمرے میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ میرا کمرہ تھا جب تک اللہ کے نبی کی قبر تھی، جب تک ابو بکر صدیق میرے والد کی قبر تھی، میں کمرے میں جاتی تو میں اپنا حجاب نکال دیا کرتی تھی، چونکہ میرا کمرہ ہے، اس میں قبر میرے شوہر کی ہے، میرے والد کی قبر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا، حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد جب بھی میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں میں کبھی اپنے کپڑے کو ہٹاتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، سبحان اللہ۔ جو عمر دنیا سے جا چکے، انتقال کر چکے، ان کی قبر ہے اس کمرے میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے حیا من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد ام المومنین اس قبر کے پاس بھی اپنے پردے کو نہیں ہٹاتی ہیں۔ اگر عورتوں کا ایسا کردار ہو، سماج کے اندر درجنوں فتنے ختم ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہی بات کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے گھروں میں ٹہری رہو، سماج کی اصلاح ہوتی ہے اس سے۔ اگر عورت گھر سے
نکلنے کی عادی ہو، ہر بار اسے یہی خواہش ہو کسی طرح میں گھر سے نکلوں۔ درجنوں فتنے ہوتے سماج میں، قرآن کہتا ہے اپنے گھر میں ٹہری رہو، اطمینان سے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر کبھی عورت کو گھر سے نکلنا پڑے تو پھر وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے۔ قرآن کہتا ہے گھر میں رہنا چاہیے، نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار ہے، اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردہ ہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت، سبحان اللہ، عجیب سخاوت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 70,000 درہم ہدیے میں بھیجی، 70,000 درہم۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں 70,000 درہم کسی نے ام المومنین کو بھیجے۔ حضرت عائشہ نے ایک تشت منگوایا، ایک برتن منگوایا، سارے پیسے اس میں انڈیل دیے اور اپنی لونڈی سے کہا پیسہ تقسیم کرو محتاجوں میں۔ سارے پیسے کو تقسیم کر دیا گیا، ایک درہم بھی ام المومنین کے پاس باقی نہیں رہا۔ 70,000 درہم ام المومنین نے تقسیم کر دیے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں اس حال میں کہ میں نے حضرت عائشہ کے کپڑے پر کانٹا لگا ہوا دیکھا، پیون کے کپڑے پہننے والی ہماری ماں ام المومنین نے پورا پیسہ صدقہ کروایا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، پورا 1,00,000 درہم تقسیم کروا دیا۔ افطار کے لیے ان کے پاس روٹی کے ساتھ سالن باقی نہیں تھا۔ یہ کردار ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ عورت کو کیسے ہونا چاہیے سماج میں، پردے والی ہو، گھر میں رہنے والی ہو، شوہر کی خدمت گزار ہو، علم جانتی ہو، علم سکھاتی ہو اپنی اولاد کو، سخاوت کرنے والی ہو، رحم کرنے والی ہو، اور اگر حاجت آ جائے، ضرورت آ جائے، آزمائش کا وقت ہو۔ ام المومنین کو دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ زخمی ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے ام المومنین کو دیکھا اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ لگا کر کے دوڑ رہی تھی میدان میں، اور زخمی صحابہ کو پانی پلاتی تھی، پانی ختم ہوتا دوبارہ دوڑ کر کے جاتی، پانی بھر کر کے لاتی، دوبارہ سے پلاتی تھی۔ یعنی میدان جنگ میں جب ضرورت پڑ جائے گھر میں کہ عورت کو خدمت کرنی ہو، قربانی دینی ہو، دیکھے ام المومنین کو کہ وہ اس میدان جنگ میں جب صحابہ زخمی ہیں، رسول زخمی ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اپنی پیٹھ پر ام المومنین مشکیزہ لے کر کے زخمی لوگوں کو پانی پلا رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ عورت کا کردار ہے، اگر حقیقی معنوں میں عورت اپنے کردار کو سمجھے۔ اور وہیں پر میرے محترم بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، عورت کے لیے جو مطلوبہ کردار ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ اگر خواتین اگر حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں ایمان کو، عمل صالح کو لازم پکڑیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بہت اونچا اٹھائے گا اور وہ دوسروں کے لیے مثال ہوں گی۔ سبحان اللہ، کئی اہل حدیث مائیں ایسی ہیں، بہنیں ایسی، سبحان اللہ، ان کی وجہ سے پورا خاندان، پورا گھرانہ توحید میں داخل ہوا ہے۔ اگر عورت سنت کو، توحید کو لازم پکڑے رہے، اللہ ان کے شان کو اونچا کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ عورت ہے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ کو، ام اسماعیل کو، سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے، عورت کا ایمان کیسے ہونا چاہیے، کردار کیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے ام المومنین حضرت ام اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام کو، جو کہ پورے عربوں کی ماں ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام جب انہیں مکہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے، بے آب و گیا وادی، جہاں پانی نہیں، جہاں کھانا نہیں، جہاں انسان نہیں، جہاں چرند پرند نہیں، ایسے بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں ان سے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پیچھے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضرت ہاجر نے علیہ السلام، ام اسماعیل نے اپنے شوہر سے پوچھا، اللہ امرک بہذا، کہا بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
یہی اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے پختہ ایمان کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، حالات جتنے مشکل کیوں نہ ہو اللہ پر ان کا اعتماد باقی رہتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کیا؟ سبحان اللہ، ان کے ایمان، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے آج بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے پر فرض ہے صفا مروہ کی سعی کرے۔ کیا ہے صفا مروہ کی سعی؟ جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی وہاں پر ہر حاجی کو قیامت تک دوڑنا ہے، ہر عمرہ کرنے والے کو قیامت تک دوڑنا ہے۔ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے یاد دہانی کے لیے کہ اے لوگوں، اس زمین پر ایسی عورت بھی گزری ہے جس نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس وحشت میں رہنا قبول کر لیا اور اللہ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہاں رہ کر کے شوہر کی بھی اطاعت کی، اللہ کی بھی اطاعت کی۔ ان کی یاد کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ عورت کا کردار، اگر عورت حقیقت میں مستقیم ہو اور استقامت والی ہو، اللہ ان کے شان کو بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل حاجرہ علیہ السلام کے بارے بخاری کی روایت ہے، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی وہ بات یہ ہے والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا۔ عورت کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، ہر ذمہ داری مرد پر نہیں ہے، عورت پر بھی ذمہ داری ہے، گھر کی نگرانی کی ذمہ داری ہے، خدمت کی ذمہ داری ہے، تربیت کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ سلف صالحات کو اگر دیکھیں کیسے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، خواتین کی، بلکہ بڑے بڑے ائمہ ایسے ہیں جو یتیم تھے، جن کے والد نہیں تھے، اور صرف عورت نے، ان کی ماں نے ایسی شاندار تربیت کی کہ وہ ان کی اولاد پوری دنیا کے لیے رہنما ثابت ہوئے۔ ائمہ کی بڑی فہرست ہے جو یتیم تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے، امام شافعی رحمہ اللہ یتیم تھے، امام اوزاعی رحمہ اللہ یتیم تھے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یتیم تھے، اور نیچے زمانوں میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے لے کر عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ یتیم، لیکن ان کی ماں نے ایسی تربیت کی سبحان اللہ، شوہر ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ایسی اولاد دنیا میں لوگوں کو ملی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ یتیم تھے، ان کے والد نہیں تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے امام، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام الدنیا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے انہیں بلا کر کہتی ہیں جاؤ علم حاصل کرو، محنت سے علم حاصل کرو اور پیسے کی فکر نہ کرو، میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، سود کاٹ کر کے، اور میں محنت کر کے پیسہ کماؤں گی، ضروریات کو پورا کروں گی، جاؤ علم حاصل کرو۔ اور سفیان ثوری سے کہا اس بات کا خیال رکھنا بیٹے، جب بھی کوئی حدیث پڑھو یا علم سنو تو اپنے ایمان کو بھی دیکھنا۔ حدیث پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اگر تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، اگر تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب تم نے ٹھیک سے علم حاصل نہیں کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ماں یہ کہتی ہیں پیسے کی فکر نہ کرو، اپنے بیٹے سے کہتی ہے ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو اپنی۔ یہ ہماری مائیں جنہوں نے امت کے نونہالوں کی ایسی عظیم تربیت کی۔ میرے محترم بھائیوں، اور اسلام نے کہتا ہے، اسلام نے سبحان اللہ عورت کے لیے جو خصوصی رعایت کی ہے، اسلام نے سب سے پہلے عورت کو جینے کا حق دیا۔ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، قرآن نے اسے قتل کہا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ قتل ہے۔ قیامت کی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں حصہ رکھا، اللہ نے عورت کے لیے مہر میں حصہ رکھا، اللہ نے عورت پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اللہ نے عورت سے باجماعت نماز کو، جمعہ کی نماز باجماعت کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے حالت حیض اور نفاس میں ان سے نمازوں کو معاف کیا، اور حالت حمل و رضاعت میں روزوں میں ان کے لیے آسانی کی رخصت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین عورتوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو، اپنے درجے کو پہچان کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور سلف صالحین کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر ہے، اگر خواتین چاہیں، یقین جانیے اگر خواتین چاہیں، ہمارے سماج میں جو حرام رزق ہے، حرام مال ہے، اس میں کئی حد تک تخفیف ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، شوہر مال حرام کماتا ہے، بیوی کو پتا ہے، اگر وہ اپنا کردار ادا کرے
مال حرام کے سلسلے میں ان کے شوہر توبہ بھی کر سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں۔ سلف صالحین کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر تجارتوں کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، ان کی خواتین انہیں الوداع کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک آتی تو کہتی تھی اتقوا اللہ فینا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار۔ سلف صالحین کی بیویاں اپنے شوہروں سے کہتی تھی تجارت کے لیے جا رہے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے ساتھ تجارت میں موجود نہیں ہیں، اللہ سے ڈرو، ہمیں بھوکے رہنا برداشت ہے، جہنم کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہے، کھلانا تو حلال رزق ہمیں کھلانا، حرام لقمہ ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتی، بھوکی رہنا ہمیں برداشت ہے۔ یہ سلف صالحین کی خواتین تھیں، اپنے شوہروں کو منکرات سے وہ روکا کرتی تھی، بھلائیوں کا حکم دیا کرتی تھی، اسی سے سماج میں اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ ایک معروف شخص ہیں حبیب العجمی رحمہ اللہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی زوجہ تھی حضرت عمرہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں روزانہ اپنے شوہر کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتی تھی اور اٹھاتے ہوئے کہتی تھی اے میرے شوہر جاگ جائیے تہجد کے لیے، دیکھو سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، لمبا سفر ہمارے سامنے ہے، سامان سفر ہمارے پاس تھوڑا سا ہے۔ اپنے شوہر سے حضرت عمرہ کہتی تھی جاگ جاؤ نماز کے لیے، دیکھو نیک لوگوں کا قافلہ ہمارے سامنے جا چکا ہے، انبیاء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، نیک لوگ ایک ایک کر کے سامنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس قافلے میں جا کر کے ملنا ہے، اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو۔ خواتین اس طرح اپنے شوہروں کو اطاعت کے لیے مائل کیا کرتی تھی۔ میرے محترم بہنوں، اگر خواتین اپنا کردار ادا کریں سماج کے اندر خیر عام ہوگا۔ اور یہی آخری بات ہے وہ یہ، بسا اوقات سبحان اللہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت دیندار ہوتی ہے، کوئی عورت اچھی ہوتی ہے، بااخلاق ہوتی ہے، ایسی شخص سے آزمائی جاتی ہے، ایسا شوہر اس کا ہوتا ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، بسا اوقات بدعتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ رکھا ہے۔ وہ اسوہ کس کا اسوہ ہے؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا علیہ السلام۔ بخاری کی روایت ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں کئی لوگ مکمل ہوئے ایمان میں، عمل میں، لیکن عورتوں میں بہت تھوڑی عورتیں ہیں جو کمال درجے تک پہنچی۔ ان میں دو لوگوں کا نام آپ نے لیا، ایک حضرت مریم بنت عمران کا اور دوسرا نام لیا آپ نے آسیہ بنت مزاحم کا۔ یہ کون ہے آسیہ بنت مزاحم؟ یہ فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کی زوجہ ہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کو آزماتا ہے، ایسے گھرانے میں اس کا نکاح ہوا جو گھرانہ اچھا نہیں، دیندار نہیں، جس طرح ابراہیم کا اسوہ ہے ہم سب کے لیے، بت پرست کے گھر میں توحید کا امام پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام، خواتین کے لیے بھی اللہ نے اسوہ رکھا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم اس زمین کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ظالم فرعون، اس کے گھر میں اس کی بیوی توحید پرست ہے، اور ایسی توحید پرست ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اس دعا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تیرے پاس میرے لیے گھر تعمیر کرنا۔ آسیہ بنت مزاحم دی یہ پیغام دیتی ہے ان کی سیرت اور زندگی کہ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو آزمائے، ایسے گھرانے میں وہ دیندار نہ ہو، اسے چاہیے حضرت آسیہ کا اسوہ سامنے رکھے، توحید کو نہ چھوڑے، سنت کو نہ چھوڑے، اور اصلاح کی پوری بھرپور کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بہت اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ مطلقاً تمام انسانوں میں وہ دل جس دل نے رسول پر سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا، وہ عورت ہے۔ سب سے پہلی شہادت دینے والی حضرت سمیہ عورت ہے۔ عورتوں کی بڑی عظیم تاریخ ہے جسے اسلام نے نقل کیا ہے ہم تک، ضرورت ہے کہ اس تاریخ کو ہم بھی جانیں، اور جو مرد سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے تربیت کریں۔ اگر ہم نہیں جانتے اس کو، ہم صحیح تربیت بھی ان کی نہیں کر سکتے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اللہ اس آدمی، اس کے گھر والوں پر رحم کرے، اللہ اس کی اولاد پر رحم کرے۔ کسی نے پوچھا نماز اس کی اچھی نہیں ہے اور آپ اس کے گھر والوں کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے گھر والوں پر رحم کرے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا جب اس کی خود کی نماز اچھی نہیں ہے تو یہ اپنے گھر والوں کو کیا سکھا رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟
لہذا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین جو امت اسلام میں جنہوں نے عظیم نمونے چھوڑے ہیں ان کی تاریخ کو وہ بھی جانیں. ہم سب کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم تربیت بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو آپ تمام کو ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے عمل صالح پر رکھے. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں اگلے مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ بانی و ناظم الفرقان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ بنگلور سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس موضوع پر اپنا قیمتی خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران حضرات، آج کے اس ٹھنڈی والی رات میں دین کا، اصلاح کا، دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے اور عنوان مرکزی عنوان ہے. یعنی آج کا جو کانفرنس ہے، نصف روزہ کانفرنس، اسی عنوان پر رکھا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر کچھ کہوں، سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں کے باوجود اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پھر میں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے پروگراموں کو رچنے، رچانے، کرنے، کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. میں اچھے سے جانتا ہوں اس پروگرام کو کرنے میں کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں اور کتنے دل لگے ہیں. اس لیے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، راتیں جاگی ہیں اور بیٹھ کر میٹنگیں کی ہیں، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ عطا فرمائے. معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی آمد کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا ہے اور یہ دعا کئی ہزار سال مانگی گئی دعا ہے. قرآن مجید میں وہ دعا موجود ہے. الفاظ اس طریقے سے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ایک رسول کو بھیج. اسی کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کی حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وکان آخر من بشرنی عیسیٰ ابن مریم، اور میرے بارے میں آخر جنہوں نے بشارت دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. آپ کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. آپ کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا. اللہ نے کہا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر، اللہ نے احسان کیا مومنین پر. بلکہ علماء اکرام کا کہنا یہ ہے ساری انسانیت پر اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے تعلق سے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، سارے نبیوں سے عہد لیا ہے. معزز دوستو، بیچ میں بات کو روک کر میں آپ سے کہہ دوں جتنی بار آپ اللہ کے نبی کا نام سن رہے ہیں، آپ پر اور میرے اوپر ضروری ہے کہ آپ اور میں اور آپ اللہ کے نبی پر
جی اللہ کے نبی پر آواز نہیں آ رہی. درود بھیجیے درود. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جتنی مرتبہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ نبی کا نام سن رہے ہیں اور رحمت للعالمین کانفرنس کے اندر آپ بیٹھے ہیں. میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو. اللہ کے نبی پہ آپ درود پڑھتے رہیے گا. میں نے تیسری بات کہی, جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ہر پیغمبر سے اللہ نے وعدہ لیا اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے زندہ رہتے ہوئے اگر محمد آ جائیں صلی اللہ, زور سے ذرا, صلی اللہ, نہیں آ رہی آواز, صلی اللہ علیہ وسلم, گونج جائے یہ سارا میدان, نبی کے درود سے یہ سارا میدان گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس کے لیے شاہد ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کیجئے اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ آیت ذرا لمبی ہے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب اللہ نے نبیوں کو کتاب عطا فرمائی, اللہ نے نبیوں کو حکمت عطا فرمائی. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس اے پیغمبروں ایک رسول آ جائیں. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, جو تمہارے پاس جو دین ہے اس کی وہ رسول تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تم سارے نبیوں پر ضروری ہے تم اس رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہوگے, تم اس رسول کی مدد کرو گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے نوجوانوں کو ان جیسا بنائے, ابن کثیر جیسا بنائے رحمہ اللہ, ابن قیم جیسا بنائے رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا بنائے رحمہ اللہ. وہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. تفسیر یہ ہے ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء, اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا اخذ علیہ المیثاق, مگر اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا لیکن بعث اللہ محمد, اگر اللہ نے محمد کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی, اور یہ نبی ابھی زندہ ہیں, ابھی قوم کے اندر زندہ ہیں, اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ, اس نبی پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کے نبی کی مدد کریں گے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کے بارے میں آج کا جو عنوان ہے سبحان اللہ, رب ذوالجلال خود نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, جس کے بارے میں اللہ خود کہے کہ آپ سارے جہاں رحمت للمسلمین نہیں. میرے بھائیوں برادران وطن غور سے سنیں, اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہا, رحمت للمؤمنین نہیں کہا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے جسے غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں. اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے, میں نے اس جملے کو نوٹ کیا ہے. فَكَانَتِ الرَّحْمَةُ عَامَّةً شَامِلَةً, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے, سب کو شامل ہے. سبحان اللہ, للمؤمن وللکافر, اللہ کے نبی رحمت مومن کے لیے بھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کافر کے لیے بھی ہیں. مومن اور کافر کا فرق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا. جو مومن ہے الذی آمن به, سبحان اللہ, جو ایمان لے کر کے آیا, سعید فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اسے رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہے. کافر کے لیے نبی کیسے رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ, ایک ایک علماء کا ایک ایک عالم کا ایک ایک طرز ہے. میں عالم کو نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو ایک واعظ ایک خطیب سمجھتا ہوں. میرا ایک طرز ہے اور میں چاہتا ہوں تم کو ساتھ میں لے کر چلوں, تمہیں چھوڑ کے نہیں چلوں, تمہیں ساتھ میں لے کر چلوں. میرے معزز دوستوں, مومن کے لیے تو نبی رحمت ہے, سمجھ میں بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن نہیں ہے, جو کافر ہے, نبی ان کے لیے کیسے رحمت ہے میرے بھائی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ, اور جو نبی پہ ایمان لے کر کے نہیں آئے, جو نبی پہ ایمان لے کر کے نہیں آئے, عُوفِيَ مِنَ الْبَلَاءِ الْعَاجِلِ الَّذِي كَانَ يَحِيلُ بِالْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ مِن قَبْلِهِمْ. وہ سارے لوگ جو اس سے پہلے تھے نا, نبیوں کا انکار کرتے تھے تو حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے تھے.
اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا ہے، ان پہ ایسے عذابات آئے ہیں، اس دنیا سے ہر غلط کی طرح مٹا دیے گئے ہیں، مگر میرے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کی. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یہ سارے لوگوں کے ایک ساتھ اے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کر. نبی کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، نبی کی رحمت مومن کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. معزز دوستو، خود نبی نے اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اس بات میں یہ حدیث موجود ہے. جی اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں، دور بڑا خراب ہے، غور سے سنیں، یہ حدیث کام آئے گی مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی. اے اللہ کے نبی یہ بڑا ستا رہے ہیں، یہ مشرکین بڑا ستا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ انہیں بددعا کیجیے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے. اے اللہ کے نبی آپ ان مشرکین کے لیے بددعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جانتے؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. مجھے بددعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے ایک دوسرے پہ لعنت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. وانما بعثت رحمتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے. میرے دل اور آپ کے دل کی حدیث انشاءاللہ قریب ہوگی. انشاءاللہ حدیث سے محبت کریں گے. جی ہاں، حدیث سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی میرے اور آپ کے قریب ہوگی یہ حدیث. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، باب فی اسمائہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے تعلق سے یہ حدیث اس بات کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے کہا انا محمد، میں محمد ہوں. انا احمد، میں احمد ہوں. میں مقفی ہوں، مقفی سب سے بعد میں آنے والے آخری نبی. والحاشر، اور میں حاشر ہوں. حاشر کا معنی یہ ہے سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا میدان محشر کے لیے. انا نبی التوبہ، میں نبی التوبہ ہوں. سبحان اللہ. اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی سزائیں بہت بڑی بڑی ملی ہیں انہیں، یہاں تک کہ قتل کی سزا ملی ہے. میری امت کے لیے یہ نبی التوبہ ہونے کا نتیجہ ہے. گناہ کتنے بھی بڑے آپ کریں، کتنے بھی سال آپ گناہ کریں، اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اگر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈوں میں منٹوں میں اللہ معاف کر دیتا ہے. یہی شرح علماء حدیث نے بیان فرمائی ہے. میں نبی التوبہ ہوں اور میں نبی الرحمہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی الرحمت بنا کر بھیجا ہے. محترم دوستو، یہ دو حدیثیں میں نے اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے کیا بنا کر بھیجا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی اچھی آیت ہے، بڑی اچھی آیت. لقد فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ یہ چیز میرے اور تمہارے اندر عطا فرمائے. جی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی مہربانی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم آدمی بنے، آپ میں نرمی آئی. اور كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی ہے اللہ کے نبی، آپ سخت دل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام کبھی آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے. فاعف عنہم، آپ معاف کر دیجیے. واستغفر لهم، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. وشاورهم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجیے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اگر آپ ارادہ کر لیں اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محترم دوستو، یہ نرمی اللہ نے نبی میں ڈالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں آپ بڑے نرم انسان تھے، اللہ نے آپ میں بڑی نرمی رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو روتے تھے، قرآن پڑھتے تو روتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قرآن سنتے تو روتے. آپ کا دل نرم ہو جاتا، بہت جلد آنکھوں سے آنسو آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے تو روتے. میں حدیثیں نہیں بول رہا ہوں، میں اشارے دے رہا ہوں. اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی؟ آ رہے نہیں آ رہے؟ جی ہاں. قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن سنتے ہوئے رونا، نماز پڑھتے ہوئے عزیز کا عزیز المرجل، ایسی آواز آنا ہوا کہ ہانڈی پک رہی ہے. آپ کا دل اتنا نرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آپ مدینہ گئے ایک صحابی کا انتقال ہوا، نام ہے عثمان بن مظعون. اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چادر ہٹائی، آپ انہیں چہرے پہ بوسہ دیتے جاتے اور روتے جاتے.
چہرہ پہ بوسہ دیتے جاتے روتے جاتے. اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. کسی صحابی کی بیمار پرسی کے لیے مزاج پرسی کے لیے جاتے, دیکھنے کے لیے جاتے. آپ سعد بن عبادہ کو دیکھنے کے لیے گئے رضی اللہ عنہ. جیسے گھر میں پہنچے حالت بڑی خراب تھی. آپ نے پہلا سوال کیا قضا کیا انتقال ہو گیا یا سعد بن عبادہ بھی زندہ ہے؟ کہا گیا بھی زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے سنا اور آپ نے ان کی حالت کو دیکھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کے بیٹے ابراہیم جب انتقال ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ کی بیٹی جب انتقال ہوئی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ بڑے نرم انسان, بڑے نرم دل, اور بہت جلد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا انہا رحمہ, اے سنو بھائی یہ رحم ہے. جی یہ دل میں آتی ہے یہ چیز, یہ جب رحم آتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ حرام نہیں ہے, حرام چیخ مار کے رونا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم آدمی تھے. آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. میں کچھ مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور آخر میں ایک پیغام 20 منٹ ہو یا 30 منٹ ہو یا مجھے جو وقت دیا گیا ہے اگر مجھے لگے میں نے یہ پیغام دے دیا ہے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ آپ کی رحمت سب کے لیے ہے. میں نے 5 مثالیں نوٹ کی ہیں آپ کی رحمت کے لیے. آپ کی رحمت مومنین کے لیے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اسی جگہ سے ہم گئے تھے اللہ پور. اللہ پور میں بھی تقریباً یہی عنوان مجھے دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ بولیے. میں نے کچھ باتیں وہاں بھی بتائی آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اللہ کے نبی مسلمانوں کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کتنے رحم تھے. قرآن مجید کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم, اے مسلمانوں جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, وہ نبی پہ دشوار ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں, تمہیں نفع پہنچانے کے تعلق سے بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہے. بھائیوں مسواک کی فضیلت ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ وفي روایت ہے عند كل وضوء. اللہ کے نبی کو مسواک اتنی پسند تھی. ایک برصغیر تذکرہ ایک جملہ بول دیتا ہوں. جی ہاں, صحابی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہاں مسواک رکھی تھی. کہاں پر؟ کان میں. وہ صحابی زندگی بھر کان پر مسواک رکھتے رہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً اللہ کے نبی سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اسے شائع کر دیا جاتا ہے, اس لیے بات ریپیٹ ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے نبی کو دیکھا اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ساری زندگی بٹن نہیں لگائے, محبت نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اللہ کے نبی ایک جگہ پر بیٹھ کر استنجا کیے, وہ جب بھی ادھر سے گزرتے وہاں بیٹھ کر استنجا کیا کرتے. سبحان اللہ, واقعی محبت کے ساتھ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو بولو جی. جہاں بولنا وہاں بولتے نہیں, جہاں نہیں بولنا چیخا مار مار کو بولتے جی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ اللہ ہمیں نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف عبادتوں میں نہیں, اللہ کے نبی کے اخلاق اور معاملات کے اندر بھی اللہ ہمیں نبی کی اتباع کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی نے کہا مجھے مسواک بڑی پسند ہے. اگر میری امت کو تکلیف نہیں ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ, بعض روایتوں میں ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کو واجب کر دیتا. میں نے مسواک کو واجب اس لیے نہیں کیا کہ امت کو مشقت ہوگی. سبحان لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اللہ کے نبی کو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا پسند تھا. آپ نے ایک بار پڑھا بھی لیٹ, ذرا لیٹ کر کے پڑھا, یہ سن لے کر جا کر جماعت چھوڑ دیں گے, بات نہیں. اپنی اپنی مسجدوں میں جماعت سے پڑھو. مولوی صاحب آئے تھے ہریہر کے پروگرام میں, مولوی صاحب نے کہا عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا ہے اس لیے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں, جماعت چھوڑ کر. عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, عجیب عجیب طریقے سے سمجھتے ہیں لوگ دنیا میں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے پسند ہے
کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کیا جائے، لیکن میری امت کو مشقت ہوگی اس لیے نبی نے لیٹ نہیں کیا۔ امت کے تعلق سے تعلق کیسا تھا نبی کا؟ امت اور نبی کیسے تھے؟ سبحان اللہ، کئی بار ہم نے یہ حدیثیں تمہارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ نبی جا رہے مسجد میں اندر گئے، مسجد الاجابہ مدینے میں آج بھی موجود ہے، آپ نے 3 دعائیں مانگی، ذرا بتائیے مجھے وہ تینوں دعائیں کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے لیے مانگی۔ اے اللہ میری امت کو تو بھوکا نہ رکھے، اے اللہ میری امت کو تو ایک ساتھ عذاب میں ہلاک نہ کر، اے اللہ میری امت کو آپس میں جھگڑا نہ کریں، اے اللہ ایسا کرتے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے ایک مرتبہ، قرآن کی مشہور آیت ہے، تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو چاہے تو انہیں تو عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قول کو یاد کر کے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ بات میں نے بھی اور شیخ نے بھی اللہ پور میں کہی ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اگر پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے یہی کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا روز قیامت۔ سبحان اللہ، یہ تعلق نبی کا ہے، اور اللہ نے نبی سے کہہ دیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ آپ بڑے رحم دل ہیں مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ آگے جو بات بولنے جا رہا ہونا آپ جانتے ہیں، لیکن میرے موضوع سے وہ بات بڑی گہری تعلق رکھتی ہے۔ بات یہ ہے آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے کہا ہے، غور سے سنیے گا، کافروں میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، اور یہ بھی میں واضح کر دوں، کوئی سننے والے حضرات رہیں، کافر کوئی گالی نہیں ہے بھائی، کافر کوئی گالی نہیں ہے، جو نہیں مانتا اللہ کو رسول کو کافر ہے۔ اس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں، چھپانے والا، کافر کس کو بولتے ہیں؟ چھپانے والا۔ آپ جانتے ہیں کسان، فارمر، عربی زبان میں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی لوگ اسے گالی کے طور پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں کی تعداد کو اللہ بڑھائے۔ ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، مگر وہ اسلام نہیں لائے، ایسے کافر رہے ہیں، مگر میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں، نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ کمال تو یہی ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں۔ یو ریسپیکٹ، جی بولیے نا، یو ریسپیکٹ، ایک ریسپیکٹ، یہ ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ عزت دے عزت لے، یہ کون سا کمال ہے؟ تو رشتہ داری قائم کر، میں رشتہ داری قائم کروں گا، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے، میرے نبی کا کمال یہ ہے، میرے نبی ان کافروں کے ساتھ بھی آپ رحم کا معاملہ کرتے تھے جو نبی کے ساتھ دشمنی کرتے۔ حدیث بخاری میں ہے، آپ صرف سر ہلائیے گا، میں حدیث پڑھ کے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر سنے ہیں تو ہاں بولیے، میں نکل جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ایک دن پہلے کہا، یہ حدیث صحیح بخاری کے ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، هل أتى عليك يوما كان أشد من يوم أحد؟ اے اللہ کے نبی بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ تکلیف کا دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ آپ کے دان ٹوٹ گئے نا احد میں، آپ گڑھے میں گر گئے احد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور بھی ہو گیا، نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ پڑھیے گا اس چیز کو۔ پھر کچھ دیر کے بعد گڑھے سے اللہ کے نبی اوپر اٹھے، سارا سر سارا چہرہ لہو لہان تھا، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا ہے۔ آپ کے چلنے کا ایک انداز حدیث میں بتایا گیا ہے، پانی کشتی میں کیسا، کشتی پانی میں کیسا چلتی ہے، وہ چلنے کے انداز کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھا گیا، اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ کوئی خطرناک دن، کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا گزرا ہے۔ کون سا دن بھائی؟ جی ذرا زور سے، یہ لوگ ان سے پوچھ لیں گے حدیث انشاءاللہ، یہاں سے آواز آ رہی ہے، کون سا دن ہے؟ تعریف کا دن۔ نبی کا جملہ اس طریقے سے، عرضت نفسی علی ابن عبدیہ لیل، میں نے اپنے آپ کو جا کر ابن عبدیہ لیل کے سامنے پیش کیا، میں نے دعوت پیش کی، اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ الی ما اردت، اس نے فلم یجیبنی الی ما اردت، میں جو چاہتا تھا میری دعوت کو اس نے صرف قبول نہیں کیا بلکہ میرے پیچھوں کو گنڈوں کو لگا کر چھوڑ دیا۔
ایسے لڑکے جو نبی کو بھگانے لگے، پتھر مارنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. ہم سب جانتے ہیں. شاید اس مجلس میں کوئی ہے جو اس حدیث کو نہیں جانتا ہے. اب آگے کا جملہ نبی کا سنو. فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. جب میں ہوش میں آیا نا تو میں ایک جگہ تھا، اس کا نام قرن الثعالب. جب مجھے ہوش آیا لہو لہان ہونے کے بعد، میں قرن الثعالب میں اپنے آپ کو فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا. فإذا أنا بسحابة، میرے سامنے ایک بادل تھا اور اس بادل قد اضلتنی، اس بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا تھا. فإذا نظرت فإذا فيها جبريل، میں نے اس بادل کے اندر دیکھا، اس بادل میں مجھے جبرائیل نظر آئے. فقال، جبرائیل نے کہا، اللہ ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ نے تمہاری قوم نے کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے. وما ردوا علیک، کیا جواب دیا ہے اللہ نے سن لیا ہے. وہذا ملک الجبال، یہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اسے حکم دیجئے. کیا حکم دیجئے؟ آگے سنیے. وہ فرشتہ ان شئت انا اطبق علیہم الاخشبین، اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں گے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں مجھے تاریخ کو میں پیس کے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. لہو جا رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، ہوش میں آئے ہیں، اور اس وقت نبی نے کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کیا جواب دیا بھائی؟ بولتے ہیں وہ جی بولے سو کئی بار بول کو گئے نہیں، انہوں الگ بولے انہوں الگ بولے، دوسرا نفع کیا بھی بولے. کہاں سے جی نبی حدیث نکل گئی؟ کہاں سے نکل گئی نہیں حدیث ہے تمہارے لیے؟ وہی تو بیان کریں گے جو موجود ہے. کہاں سے کہیں نہیں بنا کر تو موجود لا نہیں سکتے نا. کیا کہا میرے نبی نے اس موقع پر؟ اللہ کے نبی کا جملہ سنو صلی اللہ علیہ وسلم. لہو لہان ہے، فرشتہ تیار کھڑا ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں روندنے کے لیے. فرشتہ تیار کھڑا ہے. بل ارجو، نہیں ایسا نہیں کرو، مجھے امید ہے انشاءاللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اللہ ان کی نسلوں میں یہ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ ان کی آنے والی اولاد میں ایسے لوگوں کو اللہ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے. دشمن کے لیے بھی آپ رحمت. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دشمن کے لیے بھی، وہ دشمن جو مارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے بددعائیں نہیں دی، ان کے لیے بھی آپ رحمت. مومنین میں خاص طور سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یتیم اور بیوہ خاص طور سے الگ نام لیا گیا ہے. ہمارا سلوک یتیم، اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی یتیم کو یہ نہیں لگے میرے بھائی کہ میرا باپ مر چکا ہے. انشاءاللہ بولو جی ہاں. کسی یتیم کو یہ نہیں لگنا چاہیے گزشتہ سال میرا باپ زندہ تھا، گزشتہ سال کی عید میں مجھے کپڑے آئے تھے، ہمارے گھر میں عید کی خوشیاں تھی، اس سال میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ کرتا. جی خاندان ہو یا غیر خاندان ہو، یہ رحمت للعالمین کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ میرے بھائی. آپ اپنے بچوں کو عید الفطر میں جب کپڑے خریدتے ہیں نا، 4 5 6 جوڑے، اتنے زیادہ کپڑے تمہارے بچوں کے پاس آئے، بیرو بھر کے نیچے گر رہا ہے، کون سا پہننا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شادی میں تیار ہونے میں، کپڑے سلیکٹ کرنے میں گھنٹے جا رہے ہیں. آپ جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو نا، خاندان کے یتیم کے لیے ایک جوڑا دے دو. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے کہا کیسے یتیموں کے ساتھ آپ رحم نہیں کرتے، بیواؤں کے ساتھ آپ کیسے رحم نہیں کرتے. ایک بڑی اچھی سی حدیث، کافر الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. کتنی بڑی بات ہے جی. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا. انگریزی میں کیا بولتے ہیں یتیم کو بھائی؟ آرفنس. اور برابر ہے کبھی آرفنج. یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ. اچھا یہ بھی نبی نے کہا چاہے وہ یتیم اس کے خاندان کا ہو یا خاندان کے باہر ہو، لہو اور لغیرہ، میں اور وہ جنت میں ایسے مل کے رہیں گے. سبحان اللہ. بیوہ عورتوں کے تعلق سے میرے نبی کا ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب پانا چاہتے ہو نا، میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے وہ ثواب جگہ جگہ رکھا ہے. کسی بیوہ کے لیے محنت کرنے والا، کسی محتاج کے لیے محنت کرنے والا، اللہ اسے مجاہد کی سبیل اللہ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث بھی آج کے لیے میں نے نوٹ کیا، یہ حدیث میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں جیسے ہی وقت تو بتاتے ہیں، میں بالکل 1 منٹ بھی زائد نہیں لینا چاہتا انشاءاللہ. جیسے میرا وقت تو بتاتے ہیں، ہر جگہ بولتا ہوں، یہاں بھی بول رہا ہوں،
کرنٹ کی طرح چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں ایک اہم حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, نسائی کی حدیث, صحیح حدیث ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارش ہے یہ حدیث آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, پڑھیں گے. کوئی تو ایک پاگل آیا تھا جو حدیث پڑھا کر گیا, ایک حدیث تو کم سے کم رحمت للعالمین کانفرنس میں پڑھ لیتے. صحیح نسائی کی حدیث ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, یکثر الذکر, ذکر بہت پڑھتے, بہت ذکر کرتے ہیں, وَيُقِلُّ اللَّغْوَ, اور لغو باتیں کم کرتے, بیکار کا بکواس نہیں کرتے. آپ ذکر میں زبان زیادہ ہے, بھی بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ, بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفر اللہ, اور لغو باتیں بیکار کی باتیں کم کرتے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اکیلے جب بھی پڑھتے نماز لمبی پڑھتے. وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ, اور خطبہ ذرا مختصر دیتے. وَلَا يَعْنَفَ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلِ وَالْمِسْكِينِ, اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حاجت کو, کسی محتاج کے لیے کام مکمل کرنے کے چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. وَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو, مومن, کافر, یتیم, میں نے آپ کے سامنے 3 نام لیے, 2 مثالیں اور بول کر اپنا میں پیغام سمیٹ کے انشاءاللہ نکل جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور چیلنج بھی کر رہا ہوں, پیغام بھی اور ساتھ میں چیلنج بھی. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, سینہ چوڑا کر کے بولیے دنیا کے سامنے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسیروں کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ قیدیوں کے ساتھ. کیسی کیسی فوٹو آتی ہیں, کیسی کیسی اشلیل چیزیں آتی ہیں, انسانیت سے گری ہوئی چیزیں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ میری ساری دنیا کو چیلنج ہے, لاؤ ایک آدمی انشاءاللہ جو میرے نبی جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک آپ سے میں وعدہ لیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث صحیح مسلم کی ہے, من تقم رسول اللہ. جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں, دوسروں کا مجھے علم نہیں ہے, جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. مجھے میرے نبی پہ فخر ہونے لگتا, ہمیشہ ہے مجھے فخر ہونے لگتا ہے. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا, اللہ کے نبی کبھی اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں, اس پروگرام کا خلاصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس پروگرام کا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی معاف کرتے تھے, بار بار سن رہے ہیں نا. اپنے اندر وہ اعلیٰ ذاتی پیدا کرو, اپنے اندر وہ رحم کا مادہ پیدا کرو, اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لو. آپ کے سامنے 100 بار وہ مثال آئی ہوگی مگر ہم عمل نہیں کرتے. سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا, باپ بیٹے سے نہیں بات کر رہا ہے, ماں بچوں سے نہیں بات کر رہی ہے, رشتہ داریاں ٹوٹے ہوئے لوگ آ کر بیٹھے. پتہ نہیں آج سارے لوگ نہیں ہوں گے, بہت سارے اچھے بھی لوگ ہوں گے, مگر میرے بھائی یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھو, اکثر وہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو جن کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگ دکنی زبان میں اگر میں کہوں سارے منڈیاں ہلا رہے ہیں جی, سارے کے سارے سر ہلا رہے ہیں. جن کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں, سبحان اللہ, اکثر وہی لوگ آ کر ہمارے پیٹ میں چھڑا مارتے ہیں, ہمارے بچوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے 3 منٹ دیے گئے, ٹھیک ہے, تو 3 منٹ میں دعا پڑھ کے نکل جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم سب جانتے ہیں. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا گیا. کسی کی بیوی پہ الزام اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جس نے الزام لگایا ہے اتنا جگہ ہمارے اندر, اتنا جگہ ہمارے اندر ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے, وہ ہمارا رشتے دار ہو, ہمارا دوست ہو, کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ کیا رحمت للعالمین اس کانفرنس کے اندر سے وہ نتیجہ, وہ پیغام لے کر ہم یہاں سے اٹھ سکتے جیسے میرے نبی نے کیا؟ سبحان اللہ. ان کے بیٹے آئے عبداللہ بن ابی کے, جس نے الزام لگایا تھا, اے اللہ کے نبی میرے باپ کے لیے کفن آپ کا کپڑا دیجیے, اپنے کپڑا دے دیا. اے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھائیے. عمر رو رہے تھے, اللہ کے نبی نے عمر سے کہا, اے عمر, اللہ نے قرآن میں کہا 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے, نہیں معاف کروں گا, میں 70 سے زیادہ کروں گا تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ وہ اعلیٰ ذاتی میرے اور تمہارے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمیں معاف کرنے کے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو میری بات سے اسے مکمل بھی میں کر لیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں میرے بھائی,
جانوروں کے ساتھ بھی، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں مجھے ایک بار اللہ کے نبی پیچھے اٹھا کر لے کر گئے، ایک باغ میں گئے، انصاری کے غور سے سننا، اس میں بھی بڑا پیغام ہے۔ انصاری کے باغ میں گئے، آپ نے وہاں ایک اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ جیسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھا اونٹ رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کے کان کے پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا مرت هذا الجبل، کون ہے جی یہ اونٹ کا مالک؟ ایک انصاری نوجوان سامنے آیا، اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا مالک ہے؟ سبحان اللہ، یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھولتا رکھتا ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر سامان لاتا ہے، اس اونٹ کا تو حق ادا کر۔ سبحان اللہ، انسان تو انسان، ایک بڑی مشہور حدیث۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہی ہو سکتا ہے یہ میرا آخری جملہ ہو اور ایک پیغام کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں میں، جیسے میں نے کہا فی کل کبد رطبۃ اجر، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ چیز پر احسان کرنے پہ ثواب ہے۔ ہر زندہ چیز، وہ کیڑا ہو، مکوڑا ہو، جانور ہو، وہ پرندہ ہو، چرندہ ہو، جس میں بھی روح ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے ساتھ احسان کرو، سبحان اللہ تمہیں اجر ملے گا۔ مثالوں کے یہ وقت نہیں ہے، پیغام یہی ہے میرے بھائی، ان چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں، نبی کی رحمت کو جب ہم سنتے ہیں، اللہ ہمارے اندر رحم پیدا فرمائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ دوسروں پہ رحم کریں گے اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس یہ دور ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا جانتی نہیں، آپ نے کسی جنگ میں کچھ کہہ دیا، اسے اٹھا کے دنیا کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت میں نبی کی رحمت، نبی کے اخلاق کو ہم اپنے عملی طور پہ ثابت کریں میرے بھائی، اللہ ہمیں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے شیخ نے اشارے میں کہا، میں کھل کے کہتا ہوں، ہم ہزار باتیں کریں رحمت کی مگر کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ جی ہاں، شیخ نے دو بار کہہ دیا، اس سے پہلے جلسے میں بھی کہا، کہاں ہمارے اندر رحم ہے؟ نام ڈاکٹر کا ہے اور اپنے آپ کو بام سے اڑا رہا، لوگ تو تانا ماریں گے نا، رحم کی باتیں کرتے ہو، دیکھو تمہارا نوجوان کیسا ہے، نام مسلمان کا ہے اور برسر عام گولیاں چلا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچائے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسے نوجوانوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں رحم عطا فرمائے۔ اللہ صرف نبی کا نام نہیں، نبی سے عشق نہیں، نبی کے فرمان پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں، اخلاق میں، معاملات میں، عقیدے میں، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہترین پروگرام، پہلے بھی میں نے دعا کیا، آخر میں بھی میں دعا کر رہا ہوں، جنہوں نے بھی اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے اللہ انہیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔